بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کا ولاگ کچھ اہم موضوعات کے اوپر ہے جس کے اوپر آپ کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ ایک معاملہ، آج ایک فیصلہ آیا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ وہ فیصلہ تو سب کے منظر عام پر سب کے لیے آ چکا ہے، لیکن اس فیصلے سے کیا ڈنٹ پڑا ہے اس کو ہم ضرور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا، آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل وہ کھل کے آئے سامنے کافی طویل عرصے کے بعد، اور انتخابات کے حوالے سے گو کہ پیپلز پارٹی مطالبے کرتی رہی کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں، لیکن آج انہوں نے باقاعدہ باضابطہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ایک مرتبہ پھر کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے، یا اس کو پی ایم ایل این مخالف جو وہ سیاست ہے اس پہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ بلکہ یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس دن سے یہ بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کی بات کی گئی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا، جو کہ سب کو پتہ تھا، کہ یہ انتخابات اگر نئی مردم شماری کے تحت ہوئے تو یہ انتخابات اپنے وقت پر نہیں ہو پائیں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ اور وہی ہوا، الیکشن کمیشن نے دسمبر کی تاریخ دے دی، 14 دسمبر کی، اور پھر ابھی 30 نومبر تک انہوں نے حلقہ بندیوں کو مکمل کرنے کی بات کی، کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہوتی ہیں، یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نئی مردم شماری کی اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہم نے اس لیے اس وقت ساتھ دیا حکومت کا اس وقت کا، کہ اگر ہم ایک مخالف ووٹ دے دیتے تو ایک بڑا غلط میسج آتا، اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پرانی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے اوپر الیکشن ہوں گے، اور 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہیں ممکن ہوں گے۔ اب یہ پی ایم ایل این کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی یقین دہانی جو ہے وہ نہیں کروائی، یا پھر یہ کہ اس کا مطلب یہی تھا اور ان کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک اختلاف کی گنجائش جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور میں چند صحافیوں سے بات کی ہے اور ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر گرا دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیں مجبور کیا، اور ہم چاہتے تھے فوری طور پر انتخابات ہو جاتے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو میس میں ملاقات ہوئی تھی ISI کے میس میں عدم اعتماد کے موقع پر، جب جنرل باجوہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے جو پی ڈی ایم قیادت تھی اور اتحادی قیادت تھی، جس میں کہ اس وقت زردائی صاحب بھی موجود تھے، بلاول صاحب بھی موجود تھے، ان کے پاس آئے تھے، اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلے اگر کسی نے مخالفت کی، کیونکہ جنرل باجوہ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے اور اس کے بعد انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور بالکل 1 یا 1.5 دن رہ گیا تھا اس معاملے کو، یعنی عدم اعتماد پہ پولنگ کو، تو پھر اس وقت جو تھا وہ عمران خان صاحب کا یہ پیغام ڈیلیور کیا گیا، تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے اعتراض کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں، ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کو واپس نہیں لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ریزسٹ کیا، زردائی صاحب نے بھی ریزسٹ کیا، بلکہ بلاول صاحب اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بیچ میں تھوڑی تلخ کلامی بھی اس معاملے کے اوپر ہو گئی۔ تو یہ کہنا کہ یہ فیصلہ اب پیپلز پارٹی نے ان سے منوایا زبردستی، تو میرا خیال ہے یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح سے حال ہی میں چینی کا جو ایشو چلا تھا، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں یا ان کے جو کو چیئرمین ہیں اور سابق صدر ہیں آصف علی زردائی صاحب، ان کا ایک انٹرویو کا جو میرے ساتھ ان کا انٹرویو تھا لاسٹ دسمبر میں، اس انٹرویو کا جو ایک ٹکڑا تھا اس کو بہت زیادہ، ہم اس کو ٹی وی کی زبان میں ساٹ کہتے ہیں، وہ جو ساٹ تھا یا ساؤنڈ آن ٹیپ تھی اس کو استعمال کیا گیا، اور ایک لیڈنگ چینل نے اس کو بار بار چلایا، سارا دن چلایا، اور ساتھ میں احسن اقبال صاحب کی جو ان کا جو کال تھا یا انہوں نے جو بیان دیا تھا کسی پیپلز پارٹی کے خلاف کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے منسٹر سے پوچھیں یا نوید قمر صاحب سے پوچھیں کہ چینی جو ہے وہ کہاں گئی، اور اس کی سپورٹ میں یہ چلایا جاتا رہا کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے
یہ بات چونکہ اپنے انٹرویو میں کہہ دی تھی کہ اتنے سرپلس پڑی ہوئی ہے، اتنی دے دینی چاہیے، یعنی اس انٹرویو میں جو کہ گزشتہ برس دسمبر میں ریکارڈ کیا گیا تھا، اس میں زرداری صاحب کا یہ موقف تھا، ان کا یہ مشورہ تھا، ان کا یہ سجیشن تھا کہ چونکہ سرپلس میں پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ دے دیتے، لیکن پی ایم ایل این نے اس بات کے فوراً ساتھ ہی جو ہے وہ اس معاملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور ملبہ چینی کا جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر گرانے کی کوشش کی، جو کہ ظاہر ہے کہ سراسر اس لیے غلط ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی وہ سارے پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی، پی ایم ایل این بھی حکومت میں تھی، تو جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ برے فیصلے جو ہیں وہ آپ اپنے اتحادیوں پہ ڈال دیں اور اچھے فیصلے جو ہیں وہ اپنے ساتھ آپ رکھ لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں طرف ہوئیں، پہلے الیکشن کے معاملے پہ پیپلز پارٹی نے، لیکن چینی کے بحران کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹوٹلی پیپلز پارٹی کے اوپر شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی بھی تھا، مطلب اس معاملے کو جوڑنا زرداری صاحب کے ساتھ اور اس معاملے کو لے کے آنا، اس میں کوئی بھی تھا شامل، اگر اس میں فرض کیا کہ یہ نون لیگ اس میں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کو اس طرح سے ڈسپلے کیا جائے، یا فرض کیا کہ کوئی اور بڑی طاقت جو تھی وہ چاہتی تھی اس کو ڈسپلے کیا جائے، تو یہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ ملبہ گرانے والی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ بتائیں لوگوں کو ریالٹی کے ہوا کیا اس ملک کے ساتھ، کس طرح سے یہ ملک چل رہا تھا، کس طرح چلایا گیا، کون کون سے، اور پھر مافیاز تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ چیز رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اگر آپ دیکھیں۔ دوسری جانب اسی لیے آج اگر آپ نے بلاول صاحب کا خطاب سنا ہو تو بلاول صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہوں گے، اور پھر انہوں نے بہت کہ نئے تجربے کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بڑی فیئر بات کی انہوں نے کہ پاکستان کے اندر نئے تجربے نہ کیے جائیں، اگر کوئی ووٹ دے کے پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو منتخب کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہونے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اور اگر کوئی پی ٹی آئی کو کرنا چاہتا ہے تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ تو میرا خیال ہے بڑی ایک فیئر سی بات ہے جو کہ بالکل آئین کے عین مطابق ہے، اور ایک ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ پوزیشن لے لیا، اور ان کی پوزیشن لینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اگر کوئی وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یا وکلا کے جو کہ اب تیاری میں ہیں کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہو جائیں، ہم آتے ہیں اس میں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا فیصلہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، یا ایوان صدر کے اندر کیا ہلچل ہے، اس کے اوپر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک طرح سے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، جیالہ ہے، پنجاب میں ہو یا سندھ کے اندر ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں ہو، وہ کمیٹڈ ہے آئین کے ساتھ بھی اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی، اور شاید اسی معاملے کے اوپر کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہل جل ہوگی کہ بھئی پیپلز پارٹی جو ہے اگر اس کو آپ نے ناراض کرنا ہے اس موقع کے اوپر تو یہ معاملات یوں نہیں چل سکتے۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کو انتخابات کی طرف، جو بات ہے کہ ایوان صدر کے اندر جو ہل جل ہے اور ایک خوف موجود ہے لوگوں کے اندر کہ ایوان صدر سے اگر کوئی تاریخ آ گئی تو پھر کیا ہوگا، انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر کروانے پڑیں گے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں بھی جو ہم نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا انٹرویو کیا نگران وزیر اعظم کا، تو انہوں نے بھی صاف لفظوں میں کہا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ جنوری فروری سے پہلے انتخابات ہو جائیں، یعنی کہ 90 دنوں کے اندر ہو جائیں، اور وہ پوری طرح سے انہوں نے کہا تیار ہے۔ دوسری جانب حسن رضا پاشا صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کے، انہوں نے یہ جو ہے وہ چیئرمین ہے، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر صدر مملکت کوئی تاریخ دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، تمام جو بارز ہیں اور تمام جو کچھ سیاسی جماعتیں بھی، وہ اور خاص کر کے پیپلز پارٹی، وہ 90 دنوں کے انتخابات کے اوپر اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر ہوں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا آپ نے بیان دیکھا ہے، تو ایک فضا بن رہی ہے، اسی طرح وکلا کے اندر بھی جو ہے وہ کھلبلی ہے، تو ایک طرح سے یہ ایک فضا بن رہی ہے کہ آپ جو ہے 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہے وہ کروائیں، اور شاید یہی ایک اس وقت مسئلہ ہوگا جو کہ
جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر ایک مسئلہ یقینی طور پر یہ ہوگا. ابھی تک جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یا PMLN کی طرف سے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کرائے گا. اگر الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتیں دباؤ نہیں ڈالیں گی, زور نہیں ڈالیں گی, تو 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اچھا, دوسری جانب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, اور سپریم کورٹ آئندہ چند دنوں کے اندر کچھ فیصلے بھی دینے والی ہے. اس میں ایک تو خیر یہ جو فیصلہ تھا, یہ سپریم کورٹ میں جو آڈیو لیکس تھیں, 2-3 آڈیو لیکس تھیں, خواجہ طارق رحیم صاحب کی تھی, قیوم صدیقی کے ساتھ ایک جو تھی جج صاحب کی جو ساس ہیں ان کی گفتگو تھی ان کی اپنی ایک دوست کے ساتھ, جس میں کہ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیوں نہیں لگا دیتے, اور یہ وہ فلان جو جسٹس بندیال صاحب کی جو ساس ہے ان کا معاملہ تھا. اس کے اوپر حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن کو جو ہے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے زیر نگرانی اس کمیشن کو بنایا. اس کے اوپر بجائے اس کے کہ کمیشن کو اس کی کارروائی کرنے دیتے, سچ جو ہے وہ سامنے آتا, کیونکہ بار بار یہ بات ہوتی تھی آڈیو لیکس ہوتی کہاں سے ہیں, آتی کہاں سے ہیں, یہ کرتا کون ہے, ریلیز کون کرتا ہے. اور اس پہ سب کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اگر اس کمیشن میں ہوتے وہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کرتے, اور ساتھ میں وہ اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کرتے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے پس پردہ اس کے محرکات جو ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ پھر وہ یہ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے, وہ ڈائگنوز بھی کرتے, یعنی ایک بیماری جو ایک ہے کہ یہ آڈیو لیکس ہیں کس کی ہیں. اور پھر وہ جو فرانزک ہوتا وہ فرانزک یہ بتاتا بھی کہ یہ جج صاحب کی ساس ہی ہیں اور ان کی گفتگو ہے, اور جو خواجہ طارق رحیم صاحب نے پہلے بتا دیا تھا قیوم صدیقی صاحب کو کہ یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ اس کی بھی وہ انویسٹیگیشن کرتے. اس سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے کمیشن کو جو ہے فارغ کر دیا, اور خود وہ جو ہیں انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ, وہی جو ان کا اپنا بینچ ہوتا ہے, اس کو انہوں نے بلا لیا اور اس کے اوپر بٹھا دیا اور اس کی کارروائی کرنا شروع کر دی. تو انہوں نے ایک کلیش آف انٹرسٹ تھا, ایک مفادات کا ٹکراؤ تھا. چیف جسٹس صاحب کی اپنی ساس تھیں جو کہ اس معاملے کے اندر ملوث تھیں, یا ان کی آواز تھی, ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بھی ہوتی, ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو جاتی. مبینہ طور پر یہ آڈیو لیکس جو تھیں اس کے اوپر وہ ان کی آواز جو تھی, ان کی گفتگو منظر عام پر آ چکی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اس معاشرے کی منافقانہ طرز عمل دیکھیے کہ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس سننے سے روک دیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے روکا یہ کہہ کے کہ آپ کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پٹیشن کی تھی, لہٰذا آپ کا کلیش آف انٹرسٹ ہے. یہاں اپنی ساس کا معاملہ تھا اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے آج جو ہے وہ اس کا تفصیلی فیصلہ بھی دے دیا, جس میں کہ انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے حکومت کو کہہ دیا کہ حکومت جو تھی وہ یہ کر رہی تھی, وہ کر رہی تھی, اور حکومت نے ان کے خلاف ایک محاذ رائی کی, اور حکومت جو ہے اس نے PDM کو اجازت دی ریڈ زون میں کرنے کی, جبکہ خود آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ زون میں 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ داخلے کی اجازت ان کے لوگوں کو دی گئی تھی. توڑ پھوڑ ہوئی, گھراؤ جلاؤ ہوا, اسلام آباد جلایا گیا, اور اس رات کو جو ہے سنٹورس کے سامنے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عدالتی حکم نہ مانا اور وہاں پہ آ کے تقریر کی. اس کے باوجود PDM کو انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں دونوں, اگر وہ غلط تھے تو وہ بھی غلط ہے, عمران خان صاحب بھی غلط ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کورٹ جو ہے ہماری معزز کورٹ وہ پارٹی بن کے سامنے ایک آ رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جو 25 مئی کے دھرنا تھا, وہ لانگ مارچ تھا, اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ PDM کے جو جلسے ہیں اس کو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا کہ یہ عدالت پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف تھا, اور اس لیے ہم جو ہے اس معاملے کے اوپر کوئی وہ چیز نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک معاملہ تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں عدم تعاون پر تحمل کیا ہے. بہرحال اس کی تفصیلات تو اب تک سامنے آئی چکی ہیں, جس میں کہ مختصراً یہ کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو وفاقی حکومت تھی, گزشتہ حکومت PDM کی, وہ عدالتوں کے خلاف تھی اور وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ دیا, اور یہ بھی کہا کہ ججوں پر اعتراض جو ہے وہ حرمت عدلیہ یا توہین عدلیہ کے مترادف ہے, وہ عدلیہ کے مخالف ہے, عدلیہ پر حملہ ہے. یہ انہوں نے, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی آڈیو لیکس تھیں, عدلیہ پہ حملہ کسی اور نے نہیں کیا, عدلیہ کے اندر کے اوپر حملہ جو تھا وہ اندر سے ہی ہوا انفارچونیٹلی. تو یہ ایک ریالٹی جو ہے وہ سامنے. اب اس ہفتے میں جو کہ شروع ہوگا سوموار سے, اس میں بہت اہم فیصلے ہیں. اس میں 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ بھی, اس کے اوپر بھی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے, اور اس کے اوپر بھی پٹیشنز آ چکی ہیں.
سپریم کورٹ بار کی پٹیشن بھی اس کے اندر موجود ہے کہ آئینی حدود جو ہیں اس کا تقاضا، اور باقی دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو اب اگلے ہفتے ایک ہفتہ رہ گیا ہے، 17 ستمبر کو ایوان صدر میں اوتھ ٹیکنگ ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور صدر صاحب کی آج آخری رات ہے اس طرح سے ایز بحیثیت آئینی صدر کے طور پہ، یعنی اپنی مدت ان کی ختم ہو جائے گی، رہیں گے وہ ادھر ہی آئینی طور پر، اور شاید کوئی اگلے کچھ ایک ہفتے کے اندر وہ کوشش بھی کرے انتخابات کی تاریخ دینے کی۔ تو یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔